ان کو لوگوں نے مسترد کیا ہے. مجھے بتاؤ وہ کون سی فیکٹری ہے جس میں 8 لاکھ اور 10 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تو کراچی میں ہار جائے, اور صرف 1 لاکھ سے بھی کم جنون ووٹ لینے والے ان کو 17 قومی اور 30 صوبائی دے دی جائیں. کون سی فیکٹری سے یہ نتیجہ نکل کر آیا تھا جو راروس کے ہاتھ میں پکڑایا گیا تھا؟ بچہ بچہ جان گیا ہے. اب آوازوں کو بند نہیں کیا جا سکتا, سب کو اپنی اپنی پوزیشن پہ آنا پڑے گا. جس کا جو کام ہے وہ کرے, عوام کی توہین نہ کرے. اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. ہم تصادم نہیں چاہتے ہیں, لیکن جب تم لوگوں کی تذلیل کرو گے, ان کے مینڈیٹ کی توہین کرو گے, قبضہ مافیا کو مسلط کرو گے, تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر بغاوت کے شعر ایاز پلیجو پڑھیں گے, پھر اس کو راشد سمرو سیکنڈ کریں گے, پھر پیر صاحب پگارا کو بھی کہنا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ نے پہلے ہی طے کر لیا تھا تو زرداری صاحب کو یہ سیٹیں بھی دے دیتے ہیں. یہ نہ کریں پلیز, یہ نہ کریں. سب اپنی اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرے تاکہ یہ ملک آگے چل سکے. جماعت اسلامی پرامن جد و جہد پر یقین رکھتی ہے. جماعت اسلامی نے پچھلے 35 سال شہر کراچی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, بوری بند لاشوں کا کاروبار کرنے والوں کا مقابلہ کیا, بھٹا خوروں کا, اور بلدیہ فیکٹری میں 259 انسانوں کو جلانے والوں کا مقابلہ کیا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ تقسیم ختم کرنی ہوگی, سب کو ایک ہونا پڑے گا, سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا. یہ جنگ سندھی مہاجر کی نہیں, یہ دیہی شہری کی نہیں, یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. یہ لوٹنے والوں اور محروموں کا مقابلہ ہے. مظلوم اگر ایک ہو جائیں گے, مجبور اگر ایک ہو جائیں گے, ساری لسانی مسلکی تفریق ختم کر دیں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. پورے ملک میں سب ایکسپوز ہو گئے ہیں. اس لیے ان نتائج کو ہم قبول نہیں کرتے. ٹھپا مافیا, قبضہ مافیا, آرو الیکشن قبول نہیں ہے. سپریم کورٹ نوٹس لے, نتائج کالعدم کرے, فارم 45 منگوائے. ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے, لاؤ تم بھی اپنا ارینجمنٹ لاؤ. ہم جنون فارم 45 لاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کون جیتا ہے, کون ہرا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ہم جھوٹ پر یقین نہیں رکھتے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بھی چپ کرانے کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا گیا تھا. ہم باضمیر لوگ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی اور عوام کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کام کرتے ہیں. اور جب تم نے ہماری 7 صوبائی سیٹیں چھین لی, باقی قومی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈال دیا, تم نے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو نہیں مانا, تو پھر تم نے یہ چاہا کہ تم مجھے سیٹ دے کر چپ کروا دو گے. 1400 ووٹ اگر پی ٹی آئی والے کے آگے تھے تو میرے ضمیر نے مجھ سے کہا, میری پارٹی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے, اور میں نے اس سیٹ کو لینے سے انکار کر دیا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. جس بنیاد پہ کھڑے ہو کر جد و جہد کرتے ہیں, خود کانے نہیں ہو سکتے. اس لیے میں ان سیٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں جو ہم جیت گئے ہیں, جو جی ڈی اے جیت گئی ہے, جو پی ٹی آئی جیت گئی ہے. چاہے کوئی بھی ہو, جو جیتا ہے اسے جیتنے دو, جو ہرا ہے اس کو ہراؤ, اور یہ جالسازی مت کرو. یہ بہت مشکل میں اس ملک کو لے جائے گی. پوری دنیا میں تھو ہو رہی ہے. ہوش کے ناخن لو اور حالات کو درست کرو. ہم آپ کے شانہ بشانہ ہے, احتجاج میں بھی شریک رہیں گے, جد و جہد میں بھی شریک رہیں گے. جد و جہد ہی مسائل کا حل ہے, اسی کو جہاد کہا گیا ہے. اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تیز ہو, تیز ہو, جد و جہد تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو. چوکوں اور بازاروں میں, گلیوں اور بازاروں میں, چوکوں اور چوراہوں میں, تعلیمی اداروں میں, کھیتوں میں, کھلیانوں میں,
مسجد کی محرابہ میں تیز ہو نعرہ تکبیر. بہت بہت